اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ پہلے ہم نے الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر واولئک ھم المفلحون تک یہ مسلمان اہل ایمان کی متقین لوگوں کی بات کی گئی ہے۔ اب اس سے اگلی دو آیتوں کے اندر کافروں کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اس سے آگے 13 آیات آ رہی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ منافقین سے ہے، یعنی 3 آیتیں مسلمان مومنوں کے لیے، 2 آیتیں کافروں کے لیے اور منافقین کے لیے 13 آیتیں۔ پہلی 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم چاہے آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کی قوت سماعت یعنی کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ ان کی آنکھوں پر بھی پردہ لگا دیا ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ان باتوں کو سمجھیں، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لائیں گے نہیں۔ جب وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے تو پھر ان کو ڈرانے کا فائدہ؟ سوال بنتا ہے۔ جب انہوں نے ایمان ہی نہیں لانا تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کیوں فرماتے رہے، دعوت حق کیوں دیتے رہے؟ تو بات یہ ہے کہ علم الہی کے اندر جنہوں نے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا، یعنی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ، یہ سارے لوگ جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا، فرمایا محبوب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا، ایمان نہیں لانا، لیکن آپ ان کو دعوت حق دیتے رہے، آپ انہیں اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ ہاں یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایمان تو قبول نہیں کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تبلیغ کا اجر آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ فرمایا محبوب جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے قیامت تک ایمان نہیں لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ٹھیک ہے، وعلی سمعہم ان کی کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ خود مانیں گے کہ قرآن جو ہے وہ اس جیسی کتاب دنیا کے اندر کہیں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود ایسا کلام سننے کے باوجود بھی قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اپنی آنکھوں سے وعلی ابصارہم غشاوہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں گے، چاند کو ٹوٹتا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، سورج کو مڑتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پتھر اپنی ہاتھوں کے اندر لے کے آئیں گے، انہی کی ہاتھوں کے اندر پتھر بھی ہوں گے، روڑے بھی ہوں گے، کلمے انہی کی ہاتھوں میں پڑھ رہے ہوں گے، لیکن کلمہ پھر بھی نہیں پڑھیں گے۔ خود دیکھیں گے، درخت کا آنا بھی دیکھیں گے، درختوں کا جانا بھی دیکھیں گے، آپ کے معجزات سب کچھ دیکھنے کے باوجود ان کے دل کے اندر جو کفر ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس سے مطلب کیا ثابت ہوا؟ ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب دل کے اندر بغض اور عناد آ جائے نا، بندہ ماننے کے باوجود بھی نہیں مانتا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں یہی مصیبت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی مانیں گے نہیں۔ تو فرمایا محبوب جن کے دل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم الہی کے اندر تو ہے رہی ساری بات، فرمایا محبوب آپ ان کو سمجھاتے رہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا جی آپ نے ایک بار کہہ دیا آپ کا حق ادا ہو گیا، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک بار کہنے سے اگر حق ادا ہو جاتا تو میرے نبی نے تو ایک بار پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ دیا تھا، وہ بھی سیدھی سی بات ہے، لا الہ الا اللہ، حضور نے تو کہہ دیا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو حق ادا ہو نہ گیا۔ پھر کیا وجہ کہ 13 سال تک ظلم اور ستم بھی برداشت کرتے رہے، آپ کے غلام بھی برداشت کرتے رہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی حضور دعوت حق دینے کے لیے کبھی جناب اعلیٰ اوقاز جا رہے ہیں، کبھی مجنہ جا رہے ہیں، کبھی منڈیوں کے اندر جا کر میرے نبی نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط فہمی جو ہے وہ دور کرنی چاہیے کہ ایک بار کہنے سے حق ادا ہو گیا ہے، ایک بار کہنے سے حق ادا
نہیں ہوتا. میں بار بار آپ کو یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ 20,000 سے زیادہ مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کا کنڈا کھڑکا کے اس کو دعوت دی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر جب تک ہماری سانس چل رہی ہے اسلام کی دعوت دینا، اس دین اسلام کی خدمت کرنا، اس کے جو غلبہ دین کے لیے کام کرنا، یہ ہر مسلمان پر اس وقت تک فرض ہے جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہے. ایک مرتبہ کہنے سے حق ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا محبوب ایمان تو انہوں نے لانا نہیں ہے، ہاں بس آپ ان کو جو ہے وہ کہتے ضرور رہیں. ہوگا کیا؟ فرمایا انہوں نے کلمہ تو پڑھنا نہیں، لیکن جتنی مرتبہ آپ ان کو سمجھاتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اجر کے اندر، آپ کے درجات کے اندر اور اضافہ فرماتا جائے گا. ٹھیک ہے. آگے ذرا ایک انداز چیک کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کیسے کرتا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں. دیکھیں نا یہ انداز کیسا ہے. جب ہم کسی کو اہمیت نہیں دیتے نا تو کیا کہتے ہیں؟ وہ فلانا نہیں، وہ فلانا، وہ بے وقوف جہاں، وہ چبل جی نہیں پھر رہے ہوندا. مطلب کیا ہے کہ ہماری نظر کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب ہم کسی کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہتے یار وہ فلاں حضرت صاحب نہیں، کہتے کون سا؟ کہتے وہ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث پیر طریقت رہبر، کتنے الفاظ رکھ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر کے اندر اس شخص کی اہمیت کتنی ہے. تو جب ہم کسی کو اچھے الفاظ کے ساتھ القابات لگاتے ہیں نا، لقب لگا کر کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. قرآن مجید نے بار بار یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے والے کی قدر کتنی ہے کہ رب جب بھی بلاتا ہے ایمان والا کہہ کے بلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قدر سے قدر دیکھیں ذرا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں. ٹھیک ہے. من یقول کہتے کیا ہے؟ کہتے جی آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، قیامت پر بھی ایمان لائے. فرمایا وما ہم بمؤمنین، رب کہہ رہا ہے یہ مومن ہے. اب ان کی اوقات رب نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. 2 آیتیں کفر پر گزر گئی، اب منافقین کا تذکرہ ہے. فرمایا جو منافق بندہ جس نے ایمان کے اندر ایک ہے عمل کے اندر منافقت کرنا، ایک ہے ایمان کے اندر منافقت کرنا. فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان کے اندر منافقت کی ہے نا، رب کی نظروں کے اندر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. فرمایا وہ کچھ بے وقوف چبل قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے. فرمایا تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. آگے دیکھیں یار منافقوں کی کیسی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا، اور مومنوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، نہ یہ رب کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ یہ مسلمان اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اور دے بھی کیسا دھوکہ رہے ہیں؟ وما یشعرون، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ یہ چبل لوگ خود آپ دھوکہ کھا رہے ہیں. ذرا مسئلے کو سمجھیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو اندر سینے کے دھڑکنے والے دل کو بھی جانتا ہے نا. ٹھیک ہے. وہ تو ہر سری اور ظاہری چیز کو جانتا ہے. فرمایا والذین آمنوا، فرمایا کہ منافق بندہ کبھی اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. آپ دیکھیں یار کبھی بات غور کر کے دیکھیں نا یار، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، حضور کا دور اقدس بھی پایا ہو، حضور کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد منافق ہو جائیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہو منافق. صحابہ کرام بھی جانتے ہیں. فرمایا بے شک ہم بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن صحابہ جانتے تھے، وہ ٹنو ٹن جانتے تھے کہ یہ منافق ہے. کیوں جی؟ یار حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، صحابہ جانتے تھے بے شک پڑھ امام الانبیاء کے پیچھے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی منافق. مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ منافق کر لے، ایمان والے پھر بھی پہچان جاتے جو مرضی چاہے عمل کرتا رہے لیکن ہے منافق. آج دیکھیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن آج بھی اہل ایمان نے اس آیت کو پڑھنے والے کے ساتھ آج بھی دھوکہ نہیں کھایا ہے. آج بھی جانتے ہیں کہ یہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین جو پڑھی جا رہی ہے یہ صرف لوگوں کو ورغلانے کے لیے پڑھی جا رہی ہے. اہل ایمان آج بھی دھوکہ نہیں کھاتے.
ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، فرمایا نہ تو ایمان والے دھوکہ کھاتے ہیں منافقین سے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو صاحب السر کہا جاتا ہے، یعنی رازدان نبی ان کا لقب ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے مدینہ کے طیبہ کے اندر جو منافقین تھے، حضور نے ان کو ہر ایک کا نام بتایا ہوا تھا کہ فلانا بھی منافق ہے، فلانا منافق ہے، فلانا منافق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازہ پڑھنے جاتے نا، تو جنازہ پڑھتے ہوئے نا آپ حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھا کرتے. فرمایا حذیفہ جس جنازے کے اندر ہوگا عمر اس کا جنازہ پڑھے گا، اگر حذیفہ غائب ہے تو عمر اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا. کیسی بات ہے؟ ہمیں کھٹا میٹھا اسلامی بھائی والا اسلام چاہیے نا کہ سارے ٹھیک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کو بازو پکڑ کے سائڈ پہ لے گئے. میں یار حضور نے میرا نام تو نہیں لے لیا؟ کتنی بڑی بات ہے. اتنی قربانیاں ہو اسلام کے لیے اور ایمان کی فکر اتنی ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی جناب عمر حذیفہ بن یمان کا بازو پکڑ کے پیچھے لے گئے. کہہ رہے یار حضور نے منافقوں کی لسٹ کے اندر میرا نام تو بیان نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں آیا. یہ ایمان کی فکر ہے. تو فرمایا فی قلوبہم مرض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر جو بیماری ہے نا، کن کے؟ منافقوں کے. فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھائے گا. کیسے بڑھائے گا؟ مسلمان جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے نا، تو پہنچنے کے بعد جیسے کیونکہ یہ منافقین آپس میں مل کے عبداللہ بن ابی کو جو ہے وہ سردار بنا رہے تھے. اب جیسے ظاہر مسلمان وہاں پہنچنا شروع ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے. انصار یہ جو قبائل تھے وہاں پہ، اوس اور خزرج، دونوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر لی، کلمہ پڑھ لیا. تو ظاہر حاکم اعلیٰ اس وقت حضور بن گئے. تو ان کے دل کے اندر جو تکلیف تھی، تو ان کی دل کی خواہش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کبھی ہار جائے نا، پھر ہماری دوبارہ حکومت بن جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، رب ان کے مرض کو اور بڑھاتا ہے. کیسے بڑھاتا ہے؟ فرمایا جیسے جیسے مسلمان ترقی کرتے جا رہے ہیں، فتح پہ فتح ملتی جا رہی ہے، کامیابی سے کامیابی ملتی جا رہی ہے، فرمایا جیسے مسلمان خوش ہوتے جا رہے ہیں، ان کی بیماری کے اندر اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. گستاخ رسول کو اس طریقے سے رب جلا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ سے گستاخی کرے، رسول اللہ کا گستاخ ہو، رب خود اس کو ایسے جلاتا ہے. اہل ایمان کو فتح مل رہی ہے، منافقین اور جو ہے وہ جلتے جا رہے ہیں. بدر کے اندر جب مسلمان جانے لگے نا، تو ان منافقینوں کا انہوں نے کہا اب نہیں بچ کے آئیں گے، اب نہیں بچ کے آئیں گے. ظاہر ہے وہ کہاں یہ کہاں. تو جیسے ہی مدینہ طیبہ کے اندر یہ خبر آئی نا کہ ابو جال بھی مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، یہ سارے بڑے بڑے جو سیٹھ تھے سارے کے سارے مارے گئے ہیں. تو میں اتنی بات ہوئی تو خدا کی قسم، یہ ہمارے بزرگان دین نے یہ لکھا ہے، فرمایا مدینہ طیبہ کے بچے کے اندر خوشی تھی اور منافقین کے منہ کالے ہو چکے تھے کہ یہ بنا کیا، ہم نے کیا سوچا تھا اور یہ ہو کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنان نبی یا دشمنان اسلام کو جلانے کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اس سے ثابت ہو گیا کہ جو بندہ اسلام کی خاطر اگر کسی دشمن کو جلانے کے لیے کام کرے، اسلام کی بلندی کے لیے کام کرے اور دشمن اس سے جل رہا ہو، تو اس کام کو مزید بڑھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان منافقوں کے لیے جنہوں نے ایمان کے اندر منافقت کی، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف جھوٹ ہی بولا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز. ظاہر ہے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر کفر رکھا. فرمایا تم نے میرے نبی کے سامنے جھوٹ بولا ہے، تم نے ایمان والوں کے سامنے جھوٹ بول کے رکھا ہے. میں اس جھوٹ کی رب تمہیں سزا کیا دے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تمہیں دردناک عذاب دے گا. کیا دے گا؟ دردناک عذاب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جھوٹ اتنا بڑا ایک یوں سمجھ لے کہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر عمل کے لحاظ سے جھوٹ ہو، عمل کے لحاظ سے جھوٹ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے بھی پسند نہیں فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن اگر ایمان کے لحاظ سے بندہ جھوٹ بول دے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ آگے دیکھیں جناب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب یہ دیکھ کمال کی بات ہے یار. میں جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ منافقوں سے. میں لا تفسدوا فی الارض، میں خبردار زمین کے اندر نا بے حیائی نہ پھیلا. لانگ مارچ میں جا کے
بغیرتیاں نہ پھیلاؤ. فساد کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیں رب فسادی کس کو کہہ رہا ہے. فرمایا جن لوگوں نے ایمان کو حق دل کے ساتھ قبول نہیں کیا ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا فسادی تم ہو. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا خبردار فساد نہ پھیلاؤ. فرمایا آگے کہتے کیا ہے؟ کہتے قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. فسادی بھی یہی ہے اور اصلاح کرنے والے بھی یہی ہے. اب دیکھیں نا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو 2 نمبر کھاتا چل رہا ہے نا، یہ کیوں چل رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مصلح بنا کے دکھاتے ہیں، کہتے جی ہم تو آپ کو سیدھے راستے پر لگا رہے ہیں. یار قرآن مجید کیا تھا نا، زین لهم الشیطان ما كانوا يعملون. فرمایا کہ شیطان پہلے بندے کے دماغ میں کسی بھی عمل کو اچھا بناتا ہے، بعد میں اس سے کرواتا ہے. اچھا ایک اور بات، جب شیطان جہنم میں چلا جائے گا نا اور جہنمی بھی جہنم میں چلے جائیں گے، اب ہوگا کیا؟ لعین بڑا سارا خبیث ہے بھئی یہ. اب جہنم میں جا کے یہ جہنمیوں سے کیا کہے گا؟ قرآن مجید کیا ہے؟ قال الشیطان لما قضی الامر، میں شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا نا منافقین اپنا قیامت کے دن کا، تو کیا کہے گا؟ کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، میں رب کا وعدہ تو سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتم، فرمایا جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سارا جھوٹا تھا. یار کوئی سوچ سکتا ہے یہ شیطان جہنم میں جا کے جہنمیوں سے کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، رب کا جو وعدہ تھا نا وہ سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتم، جو میں نے تم سے کہا تھا وہ سارا کیا تھا؟ میں نے کہا تھا ریاست مدینہ بنا دوں گا، وہ بھی جھوٹ تھا. میں نے کہا جناب ہر طرف سے عشق رسول کی چھلکیں نظر آئے گی، وہ بھی سارا کا سارا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شیطان جو ہے وہ جہنم کے اندر بھی جا کہے گا. ہمیں تو آج بھی کہہ رہا نہیں. دیکھیں نا جی، جب بھی لوگوں کو برگلایا ہے وہ ریاست مدینہ کے نام پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ دین کو استعمال کر لیتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ دین کو استعمال کرتے ہیں محض اپنے مفاد کی خاطر. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین کے اندر بے حیائی نہ پھیلاؤ، زمین کے اندر بے شرمی نہ پھیلاؤ، تو بتا پھر انہوں نے کیا آگے سے کہا؟ انہوں نے کہا قالوا انما نحن مسلمون، ہم تو ریاست مدینہ بنائیں گے. ہم تو ریاست مدینہ تھی کیسی؟ ریاست مدینہ کے جو اصول ہے وہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ریاست مدینہ کے اندر حاکم اعلیٰ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میں جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا، فیصلہ صرف اور صرف یا رب کی ذات کرے گی یا رسول اللہ کی ذات کرے گی. ریاست مدینہ کے اندر 4 سال تو کرسی پہ بیٹھ کے تو نے کون سے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام تو نے فیصلہ منوایا ہے؟ مجھے ایک بندے نے نا کہا جی وہ تو اچھا بندہ تھا، آپ ہر بار اس کو پیل دیتے ہیں. میں نے کبھی پیلنے کی بھی وجہ ہے، اگر کھاتا رہتا تو جیسے دوسرے کھاتے رہتے یہ بھی کھاتا رہتا، لیکن ایمانداری کے بتا دوسروں نے اسلام کا نام نہیں لیا، اس نے لوگوں کو اسلام کے نام پہ برگلایا ہے. قادیانیوں کے اندر، ربوے کے اندر، قادیانیوں کے مرکز کے اندر ان کا دفتر کیوں بنا؟ آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، 3 سالوں کے اندر 3 گستاخان رسول کو چھوڑ کر اس نے بیرون ملک بھجوا کے اس کا کریڈٹ خود لیا. کیوں لیا ہے؟ ہمیں بھی تو کوئی سمجھائے نا. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان منافقوں کو فرمایا زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ. اور مزیداری کی بات دیکھیں، آج عجیب دور آ چکا ہے، یہی آیت اٹھا کر لوگ علماء پر لگا دیتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے یار. اسی آیت کو لوگ مولوی فساد پھیلا رہے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. علماء جو یہ فساد پھیلا رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں آج بھی علماء ہیں تو ہمارے ہاں جو گھروں کے اندر جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے یا قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ صدقہ علماء کا ہی ہے. اگر نہ ہمارے ابا تو کچھ نہیں پڑھ کے آیا تھا، آخر ہمارے پاس جو دین پہنچا یہ کس کی وجہ سے پہنچا ہے؟ علماء کی وجہ سے. بھائی آج بھی محنت انہی کی ہے نا. وہ دیکھیں نا، نسل در نسل علم چلتا 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 آج بھی اگر علماء ہیں تو ہمارے پاس علم موجود ہے. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو پھر سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ علماء کا صدقہ نہیں. من احان العالم فقد احان العلم، ومن احان العلم فقد احان الجبریل، ومن احان الجبریل فقد احان النبی، ومن احان النبی فقد احان اللہ. یہ تو حدیث پاک ہے. جس نے عالم دین کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی، اور جس نے علم کی اس نے جبریل کی، جس نے جبریل کی اس نے آقا علیہ السلام کی، جس نے